والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز میں اللہ کی بارگاہ میں کیسا خشوع اور خضوع ہونا چاہیے، اس حوالے سے ہمارے بزرگان دین کی وہ نمازیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں ادا کی ہیں کہ وہ کس طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین جو سرکار امام حسین علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے ہیں، اور نام تو آپ کا علی بن حسین ہے، لیکن عبادت اتنی کرتے تھے کہ آپ کو زین العابدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ خطاب اللہ نے آپ کو عالم غیب سے عطا فرمایا۔ ذرا سوچیں کہ ان کی عبادتوں کا حال کیا ہوگا۔ وہ سیدنا امام زین العابدین کی نماز کیسی ہوتی تھی، تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت امام زین العابدین وضو کرتے تو چہرے کا رنگ زرد یعنی پیلا پڑ جاتا تھا۔ وضو کے وقت آپ کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ چہرے کا رنگ پورا پیلا پڑ جاتا، اور جب یہ منظر آپ کے گھر والے دیکھتے تو آپ سے پوچھتے کہ وضو کرتے وقت آپ پر کس چیز کا خوف طاری ہو جاتا ہے، یعنی یہ چہرے کا پیلا پڑ جانا، یہ اصل میں کسی بندے پر جب کوئی خوف طاری ہوتا ہے نا، ڈر طاری ہوتا ہے، تب یہ کیفیت ہوتی ہے کسی چیز کا بہت بڑا خوف بندے کو۔ تو آپ کے گھر والے کہتے کہ سرکار آپ جب وضو کرتے ہیں تو وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کا خوف آپ پر ایسا طاری ہو جاتا ہے کہ آپ کے چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا ہے؟ تو وہ سرکار امام زین العابدین قربان جائیں کہ جن کے صدقے میں اللہ بڑے بڑے گنہگاروں کو میدان محشر میں جنت نصیب فرمائے گا، اور جن کے نام کی برکتیں یہ ہے کہ کوئی ان کے نام لے کر بھی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں رد نہیں فرماتا۔ اور یہ ایسی عظیم شخصیتیں ہیں یہ حضرت امام زین العابدین کی۔ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں سے فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں؟ میں اپنے معبود کی بارگاہ میں، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، دونوں جہان کے خالق اور مالک کی بارگاہ میں، اس قہار و جبار کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے لیے ارادہ کر رہا ہوں کہ جو ساری کائنات کا تنہا اکیلا مالک ہے، مجھے اس کا وہ خوف اور وہ ڈر ایسا طاری ہو جاتا ہے کہ میری پوری کیفیت بدل جاتی ہے۔ میں یہ تصور کرتا ہوں کہ مجھ جیسا اس کی بارگاہ میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ کن کی بات ہے؟ یہ حضرت امام زین العابدین کی بات ہے۔ ہم اور آپ تو کسی شمار میں اور گنتی میں نہیں۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ ایک روایت فرماتے ہیں کہ سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں اور رسول بھی ہیں، اپنی دعاؤں میں خدا کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے کہ اے پروردگار، تیرے گھر یعنی جنت میں کون رہے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے، میرے معبود، میرے مولا، تو نے جو جنت جیسا حسین مکان بنایا ہے، اے پروردگار اس مکان میں کون رہے گا؟ اور اے میرے مولا تو کس کی نماز قبول فرماتا؟ تو اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، اور اس میں فرمایا کہ اے داؤد، میرے گھر میں وہی رہے گا، اور میں اسی کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے۔ اللہ نے جو وحی نازل فرمائی نا، وہ سمجھنے کے قابل ہے۔ فرمایا جنت میں داخلہ اس کا ہوگا اور نماز بھی اس کی قبول ہوگی جو یہ کام کرتا ہوگا۔ کیا کہا؟ میری عظمت کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہوگا۔ دوسرا، جو بندہ دن میرے ذکر میں گزارتا ہوگا۔ تیسرا، اپنے نفس کو خواہشات سے جو روکتا ہے، جنت اس کے لیے ہے اور نماز بھی اس کی قبول ہے۔ چوتھا، میری رضا کے لیے جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، اس کے لیے جنت ہے اور نماز بھی اس کی قبول ہے۔ پانچواں، مسافر اور مصیبت زدہ کو پناہ دیتا ہے،
جنت اس کے لیے ہے اور نماز بھی اس کی قبول ہے۔ اور پھر یہ 5 باتیں اللہ نے ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا، اے داؤد یہ وہ شخص ہے جس کا نور آسمانوں میں سورج کی طرح چمکتا ہے، اور اگر وہ مجھے پکارے تو میں اسے جواب دیتا ہوں۔ کس بندے کو؟ قربان جائیں، اس بندے کو جو اس کی عظمت کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے، اس بندے کو جو دن میں بھی اللہ کا ذکر کرتے کرتے دن گزار دیتا ہے، اس بندے کو جو بندہ اپنے نفسانی خواہشات پر قابو رکھے ہوئے ہے، اس بندے کو جو خدا کی رضا کے لیے بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، اس بندے کا نور کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر مسافر اور مصیبت زدہ لوگوں کو پناہ دیتا ہے، تو میرے رب فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کا نور آسمانوں میں سورج کی طرح چمکتا ہے، اگر وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اسے جواب دیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں۔ اور فرمایا، اے داؤد میں اسے جہالت کے وقت علم عطا کرتا ہوں، غفلت میں ذکر کی توفیق بخشتا ہوں، اور اندھیروں میں روشنی عطا کرتا ہوں۔ اس کی مثال لوگوں میں ایسی ہے جیسے تمام جنتوں میں فردوس اعلیٰ کی، جس کی نہریں خشک نہیں ہوتی اور اس کے پھل خراب نہیں ہوتے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری، یہ وہ عظیم نعمت ہے بندے کے لیے کہ جب بندہ اختیار کر لیتا، اور ساتھ ساتھ میں یہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کرنے کے ساتھ خدا کے بندوں کا بھی جو خیال رکھتا ہے، یعنی ایک طرف اللہ کے حق ادا کرتا ہے اور دوسری طرف مخلوق کے بھی حق ادا کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے، اے داؤد جنت بھی اس کے لیے ہے اور نماز بھی اسی کی قبول ہے۔ تو گویا ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ نماز کے لیے صرف قیام، رکوع، سجود اتنا کافی نہیں ہے، مسجد میں آ کر کے چلے جانا اور ایک رسم ادا کر لینا اتنا کافی نہیں ہے۔ نماز کے لیے ضروری ہے کہ ہماری عاجزی، انکساری مکمل طور پر ہو اور خدا کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں، تو نماز میں جب کھڑے ہوں تو خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہوں۔ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ والوں کی فہرست میں بلند نام آتا ہے۔ آپ کی نماز کا حال یہ تھا کہ کسی نے حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ آپ کی نماز کی کیا کیفیت ہے، آپ نماز کیسے ادا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت قریب آتا ہے تو میں کامل وضو کرتا ہوں۔ ذرا دیکھیں ان لوگوں کی نمازیں کیسی ہوتی تھی۔ کہا کہ جب نماز کا وقت قریب آتا ہے تو میں کامل اچھے طریقے سے وضو کرتا ہوں، اور پھر جس جگہ نماز پڑھنے کا ارادہ ہوتا ہے وہاں آ کر کے بیٹھ جاتا ہوں، یہاں تک کہ میرے تمام اعضاء جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر میں ایک تصور باندھتا ہوں، اور وہ تصور باندھ کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ تصور کیا باندھتا ہوں؟ ہمارے ذہن میں جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو ہمارے ذہن میں دنیا بھر کی باتیں جمع ہوتی ہیں، اور نماز کے لیے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں تو کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ذہن ادھر، کبھی دماغ ادھر، کبھی دل ادھر، کبھی ادھر۔ گویا ہم مسجد میں تو حاضر رہتے ہیں لیکن نماز کے وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں رہتے۔ حضرت حاتم اصم فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے تمام اعضاء کو جمع کر لیتا ہوں تو ایک تصور باندھتا ہوں۔ تصور کیا باندھتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ میں تصور یہ باندھ کر کے کھڑا ہوتا ہوں کہ کعبۃ اللہ میری نظروں کے سامنے ہے۔ یہ تصور ہوتا ہے پہلا تصور یہ کہ میں اپنے گاؤں کی مسجد میں یا اپنے گھر میں نہیں بلکہ عین کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، کعبۃ اللہ میری نگاہوں کے سامنے، پل صراط میرے پاؤں کے نیچے ہے، یعنی میں پل صراط پر کھڑا ہوں، اور جنت میرے دائیں جانب ہے، جہنم میری بائیں جانب ہے، اور ملک الموت میرے پیچھے ہیں، اور میں یہ گمان کرتا ہوں کہ یہ میری آخری نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں میں یہ گمان کرتا ہوں کہ یہ میری آخری نماز ہے، اب اس کے بعد مجھے شاید نماز ادا کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ فرماتے ہیں پھر
امید اور خوف کی درمیانی حالت میں ہوتا ہوں۔ اللہ کی رحمت سے امید بھی ہوتی ہے، اس کے قہر و غضب کا خوف بھی ہوتا ہے، یہ بھی امید ہوتی ہے کہ اللہ مجھ پر رحم فرمائے گا، یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ کہیں اس نے میری پکڑ کی تو میرا حال کیا ہوگا۔ کہ امید اور خوف کے درمیان میں درمیانی حالت میں ہوتا ہوں۔ پھر حقیقتاً تکبیر تحریمہ کہتا ہوں، ٹھہر ٹھہر کر قرات کرتا ہوں، عاجزی کے ساتھ رکوع اور خشوع کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، پھر دائیں پہلو پر قاعدہ کرتا ہوں، بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاتا ہوں اور دائیں پاؤں کو انگوٹھے پر کھڑا کرتا ہوں، پھر اخلاص سے یعنی صاف دل سے کام لیتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اس کے بعد میں نہیں جانتا کہ میری نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ذرا سوچیں اور غور کریں کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیسے لوگ تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو ان بزرگان دین کے بتائے طریقے پر نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔